अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नवीद अहमद सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से एक नए उन्वान के साथ, एक नए मौजू के साथ आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा उन्वान, आज का हमारा मौजू एहतराम उस्ताद, उस्ताद का एहतराम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको ज़िंदगी के इस मकाम तक लाने वाला उस्ताद ही है, और वो उस्ताद चाहे तो आपको किसी वर्कशॉप पे किसी बच्चे को काम सिखाता हुआ नज़र आए, चाहे किसी दर्सगाह में कलम पकड़कर उस बच्चे को अलिफ बा ता पढ़ाता हुआ, लिखना सिखाता हुआ नज़र आए, चाहे किसी मदरसे में बच्चे को हिफ्ज़ की क्लास लेता हुआ नज़र आए। उस्ताद उस्ताद ही होता है, वो किसी भी ज़िंदगी के शोबे से हो। तो आज हम इस बारे में, इस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि उस्ताद का एहतराम क्या है और उस्ताद की अहमियत हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी नुक्ता नज़र से और माशरती नुक्ता नज़र से क्या है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ का, हम किसी भी पहलू को देखना चाहें तो हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से हासिल होती है, क्योंकि किसी भी शोबा हयात की मिसाल लेना चाहें तो वो वाहिद हस्ती इस कायनात में ऐसी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि उनकी बारगाह से हमें उसकी एग्ज़ाम्पल, उसकी मिसाल, रहनुमाई मिल जाती है। हम उस्ताद की अहमियत के लिए सबसे पहली जो मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ उस्ताद का एहतराम, वो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़रमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और बारहा मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं मुअल्लम बनाकर भेजा गया हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो आप फरमाते हैं कि मैं मुअल्लम बनाकर भेजा गया हूँ। ये उस्ताद के लिए एक किसी सनद से कम नहीं चीज़। आज के उस्ताद के लिए, किसी भी दौर का कोई भी उस्ताद है, उसके लिए ये एक सनद से कम नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना तारुफ़ करवाते हुए बताते हैं कि मुझे एक मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। इसके साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में इस्लाम की पहली दरसगाह सुफ़ा के नाम से शुरू करते हैं, वहाँ पर दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू करते हैं, बतौर मुअल्लम अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं। तो उस्ताद का एहतराम ये है कि सहाबा किराम अपने उस्ताद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते थे, जब आप वज़ू फरमाया करते थे, सहाबा किराम वज़ू का पानी ज़मीन तक नहीं आने देते थे, हत्ता कि एक बूंद भी ज़मीन तक नहीं आती थी। सहाबा किराम उस पानी को इतना एहतराम कि उस पानी को ज़मीन तक नहीं आने दिया करते थे। उस्ताद का एहतराम अगर आपने अमली दलाइल और वजाहतें और मिसालें लेनी हैं तो सबसे पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना पड़ेगा। वक्त की किल्लत के बाइस मैंने चंद एक मिसालें आपके सामने रखी हैं, आपको बेशुमार मिसालें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से उस्ताद के एहतराम के बारे में मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ाएँ, थोड़ा सा हम आगे आएँ, तो हमें मालूम होगा कि खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी इस्लामी रियासत, इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत होने के बावजूद, इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान होने के बाद आपकी कोई ऐसी हसरत जो आपका दिल करता हो कि मेरी ये पूरी हो जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि काश मुझे मुअल्लम बनाया जाता, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश ये हुक्मरानी, ये सल्तनत, ये खिलाफत कुछ ना होती, मुझे मुअल्लम बनाया जाता। और यही हज़रत उमर फ़ारूक अपने एक सालार से पूछते हैं, फतुहात का सिलसिला शुरू हो चुका था कि मैं तुम्हें फ़लाँ जो बॉर्डर के ऊपर फ़लाँ इलाके में जो जंग इस्लामी लश्कर लड़ रहा है, क्या तुम्हें मालूम है कि वहाँ पर इस्लामी लश्कर थोड़ी मुश्किलात का शिकार है, तो क्या मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँ, आप वहाँ जाएंगे, आपको भेज दूँ। हज़रत उमर फ़ारूक अपने एक सालार से पूछ रहे हैं, और वो सालार क्या खूब जवाब देता है
کیونکہ حاکم وقت جو ہوتا ہے، حاکم وقت وہ بیک وقت اپنی رعایا کا حاکم ہوتا ہے، بیک وقت اپنی رعایا کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور بیک وقت اپنی رعایا کا استاد بھی ہوتا ہے۔ اور احترام اس سالار نے کیا خوب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ پوچھا نہ کریں ہم سے پوچھا نہ کریں، ہمیں اپنے تیروں میں سے ایک تیر سمجھا کریں، اور جس سمت آپ کا دل کرے ہمیں چلا دیا کریں، ہم سے پوچھا نہ کریں۔ استاد کے احترام کی بہترین مثال حضرت عمر فاروق کے سالار نے اس جواب سے واضح کی کہ استاد جب حکم کر دے، استاد جب بات کر دے تو حیل و حجت باقی نہیں رہتی، یہ معاملات باقی نہیں رہتے کہ جی میں آیا کہ کروں یا نہ کروں۔ اس کے بعد تھوڑا سا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہم، تو خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے بارے میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور علم کا لیول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسی ہستی فرماتی ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ نہیں، ایک حرف سکھا دیا، کیونکہ چند حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں نا، الف ایک حرف ہے، بے ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے، اور یہ مل کر چند حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، میرا استاد نہیں ہے وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے، اور چاہے وہ مجھے غلام بنا کے رکھے۔ یہ استاد کا احترام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی ہستی استاد کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ جس نے ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں۔ اب جب حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی ہستی ایسا فرما رہے ہیں تو میں اور آپ ہماری کیا بساط اور ہماری کیا اوقات ہے۔ وقت کا قاضی، وقت کا حاکم ہارون الرشید اپنا دربار لگائے بیٹھے ہے اور اپنی عوام سے پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ہم سب میں سے سب سے زیادہ قابل تکریم، قابل عزت کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا جہاں پناہ اس وقت آپ قاضی وقت ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، آپ سے زیادہ قابل عزت، قابل تکریم کوئی شخص نہیں ہے۔ آپ نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہو، تم سب لوگ غلط کہہ رہے ہو، وہ دیکھو میرے صاحبزادے مامون الرشید اور امین الرشید، جس شخص کے جوتے اپنی بغل میں دبا کے کھڑے ہیں، سب سے زیادہ قابل عزت، قابل تکریم وہ ہستی ہے، اور وہ ہستی میرے بچوں کا استاد ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ حاکم وقت جو ہے وہ بھی استاد کا احترام کرتا ہے، استاد کی عظمت کا خیال رکھتا ہے۔ ہم تھوڑا سا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو سکندر اعظم شاگرد ہے ارسطو کا، اور سفر کے دوران سکندر اعظم اور ارسطو گھوڑے پر سفر کر رہے ہیں، اپنے اپنے گھوڑوں پر، راستے میں پانی آ گیا، نہر آ گئی، کوئی نالا آ گیا، تو ارسطو جو کہ استاد ہیں سکندر اعظم کے کہنے لگے کہ تم رکو، میں یہاں سے اترتا ہوں، پانی کی گہرائی معلوم کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہاں سے گھوڑے گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سکندر اعظم نے فوراً سے پہلے پانی میں چھلانگ لگائی، پانی کی گہرائی چیک کی اور کہا کہ استاد جی آ جائیں، آپ استاد صاحب آپ گھوڑا لے آئیں، گزر جائے گا۔ ارسطو کو اس بات کی بڑی حیرانگی ہوئی، اور وقت گزر گیا، وہ وہاں سے گزر گئے، رستے میں کہیں سٹے کیا، رکے، کیونکہ تو کسی سائے میں سانس لینے کے لیے، سستانے کے لیے رکے، تو وہاں ارسطو نے سکندر اعظم سے پوچھا کہ تم نے کمال حرکت کی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں ابھی بول رہا ہوں کہ میں یہاں سے چیک کرتا ہوں تو تم نے فٹافٹ چھلانگ لگائی اور پانی کی گہرائی ماپنے چلے گئے۔ سکندر اعظم نے کمال جواب دیا، اور کمال مہارت سے جواب دیتے ہوئے سکندر اعظم نے کہا کہ استاد محترم، اگر سکندر اعظم اس پانی کی گہرائی میں ڈوب جاتا اور مر جاتا، مجھے یہ امید تھی، مجھے یہ یقین ہے
کہ ارسطو مجھ جیسے 1000 سکندر اعظم پیدا کر کے اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرتا، خدا نہ خواستہ، اگر آپ اس پانی کی گہرائی میں جاتے اور آپ کو نقصان پہنچتا تو میرے جیسے 1000 سکندر اعظم مل کے بھی اس معاشرے کو، اس دنیا کو ایک ارسطو نہیں دے سکتے تھے۔ استاد کا احترام، استاد کا معیار، استاد کا احترام، یہی اسی چیز کا متقاضی ہے کہ شاگرد اس لیول پہ سوچے کہ میرا استاد اس معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب اگر ہم اسی سکندر اعظم کا میں آپ کو ایک قول اور سناؤں، سکندر اعظم نے کہا کہ استاد اور والدین، اس نے کہا کہ میرا والد وہ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آیا۔ سکندر اعظم نے کہا کہ میرا والد وہ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آیا، لیکن میرے استاد کا کمال یہ ہے کہ اس نے مجھے زمین سے اٹھایا اور مجھے آسمان کی بلندیوں پر، اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ یہ میرے استاد کا مقام ہے۔ ہم اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیالکوٹ میں ایک بازار میں بیٹھے حقہ نوش فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے استاد محترم سید میر حسن شاہ صاحب گزر رہے ہیں، اور استاد محترم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، اور حالت یہ تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوتا پہنا ہوا تھا اور ایک جوتا اتار کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے استاد محترم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے، ہاتھ آپ نے باندھ لیے اور اپنے استاد محترم کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اور کس طرح چلنا شروع کر دیا کہ جو جوتا پہنا ہوا تھا وہ آپ کے پاؤں میں تھا، اور جو نہیں پہنا ہوا تھا وہ آپ نے پہنا نہیں، بغیر جوتے کے ہی آپ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ استاد محترم کو نہیں پتہ کہ اقبال میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور تب تک آپ کے پیچھے چلتے رہے جب تک سید میر حسن شاہ صاحب اپنے گھر میں انٹر نہیں ہو گئے، داخل نہیں ہو گئے۔ استاد کا احترام اس لیول تک ہوتا ہے۔ اور 1924 میں جب علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب دینے کے لیے بلایا گیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے، تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا وہ خطاب لینے سے۔ آپ نے کہا کہ میں تب تک سر کا خطاب نہیں لوں گا جب میرے استاد مولوی میر حسن شاہ صاحب کو شمس العلماء کا خطاب نہ دیا جائے، تب تک میں سر کا خطاب آپ سے ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ آج کا میرا عنوان تھا، استاد کا احترام۔ اس کی چند مثالیں میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کا سلسلہ، اس کے بعد کا عنوان وہ یہ ہوگا، آپ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 سمجھ لیں اس کو، کہ آج کا استاد اپنا وہ مقام کیوں نہیں بنا پا رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو جلد ہی سیدہ فاطمہ الزہرا اسکول اینڈ کالج سسٹم کے آفیشیل پیج سے ویڈیو مل جائے گی۔ تو تمام احباب، اگر آپ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ میں نے جو باتیں کیں، جو میں نے کوشش کی، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔